7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو کل حشر کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا. کون سا دن؟ جس دن کہیں سایہ نہیں ہوگا، چلچلاتی دھوپ ہوگی، سورج اپنی گرمی برسا رہا ہوگا، ہر کسی کو سائے کی تلاش ہوگی، لیکن اس دن 7 صفات کے لوگوں کو سایہ ملے گا. 7 قسم کی صفات جن میں ہوں گی نا، رب کریم انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، اگر ان میں سے اللہ ہمیں کوئی ایک وصف بھی عطا کر دے تو انشاءاللہ بات بنتی ہے. نبی پاک نے فرمایا یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کہیں سایہ نہیں ہو، اس دن رب بلا کے انہیں اپنے سائے میں جگہ عطا کر دے گا. تو یہ کتنا بڑا اکرام ہوگا، کتنی بڑی نیکی ہوگی جو کام آنے والی ہوگی، اور کس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت افزائی کی جائے گی. بندے تو آ جا، تجھے ہم اپنا سایہ عطا فرماتے. اب وہ 7 صفتیں ہیں، 7 کردار ہیں. اپنے اپنے اندر تلاش کرو، کیا تم میں وہ کردار موجود ہے؟ ان میں سے پہلا ارشاد فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ. حضور کی زندگی ساری انصاف پہ مبنی تھی. سرکار نے اپنے صحابہ کو انصاف ہی کا درس دیا تھا. کہا جس نے انصاف کیا. اب بادشاہ سے مراد سلطنت کا بادشاہ نہیں، بادشاہ سے مراد کوئی صوبے کا، ضلع کا، تحصیل کا بادشاہ نہیں ہے، بلکہ آپ اور میں بھی بادشاہ ہیں. میں بھی بادشاہ ہوں، میری رعایا میرے بچے ہیں، میری رعایا میری بیوی ہے، مجھے ان سے انصاف کرنا ہے. تو کہا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ، تم میں سے ہر ایک بادشاہ ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جانا ہے. مجھے اپنی رعایا سے انصاف کرنا ہے، بادشاہ کو اپنی مملکت سے انصاف کرنا ہے، ضلع کے بادشاہ کو پورے ضلع سے انصاف کرنا ہے. تو جتنا جتنا کسی کا کینوس وسیع ہے، دائرہ وسیع ہے، اس نے اپنے دائرے سے انصاف کرنا ہے. تو کہا جس نے منصفوں جیسی زندگی بسر کی، اپنی زندگی میں انصاف شامل کر لیا، جو عادل ہو گیا، رب کے عرش کا سایہ پا گیا. آج انصاف ہی تو نہیں ہے، آج ہمارے دھرتی سے انصاف ہی تو اٹھ گیا ہے، جس وجہ سے ہر طرف بے قراری، بے یقینی، پریشانیاں، دکھ. نہ سلطنت کا بادشاہ انصاف کر رہا ہے، نہ میں اپنی رعایا سے انصاف کر رہا ہوں. میرے پاس وقت ہی نہیں کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کروں، اور شام کو مولوی صاحب کے پاس آ جاتا ہوں، جناب کو ایسا تعویذ دیں، بچہ بڑا چڑچڑا ہو گیا ہے. تو نے بچے کو ٹائم کتنا دیا؟ وہ چڑچڑا نہ ہو تو کیا ہو؟ ماں اور باپ مربی ہیں، مالی ہیں، اور اس پودے کی تربیت ماں اور باپ نے کی اور کرنی ہے. اگر انہوں نے تربیت کی اور وقت پہ غلط شاخیں کاٹ دی تو یہ خوبرو پودا بنے گا، خوبصورت پودا بنے گا. اور اگر اس مالی نے، اس مربی نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی تو پھر بدی شاخیں ہوں گی اور عجیب سا لگے گا. امام عادل، یہ یعنی میں نے صرف تشریح تھوڑی سی کر دی کہ اس امام سے مراد کیا، کون سا امام ہے. اس امام سے مراد ہم میں سے ہر ایک، اور ہر ایک نے اپنی زندگی منصفوں کی طرح بسر کرنی، انصاف کے ساتھ بسر کرنی. اگر میں اپنی زندگی سے انصاف کر رہا ہوں، ہر ایک کو اس کا وقت دے رہا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا جب اللہ تمہیں بچے کی نعمت دے تو سب سے پہلے اس کے بال اترواؤ اور شکرانہ ادا کرو، عقیقہ کرو، پھر اس کی پرورش کا انتظام کرو، پھر اس کے لباس کا انتظام کرو، جوانی سے پہنچتے تک اس کی ہر طرح کی خبرگیری کرو، تعلیم دو، علم کے زیور سے آراستہ کرو. پھر جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے اسباب معاش کا بندوبست کرو، پھر اسے اس کی کسی اچھے گھر میں شادی کر دو. اس کے بعد اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہو مولا جو میری ذمہ داری تھی میں نے ادا کر دی، آج سے میں اسے تیری پناہ میں دیتا. یہ انصاف ہے. آپ اندازہ کر لیں ہم میں سے کون کتنا انصاف کر رہا ہے. جب ہم نے اپنی اولاد کو وقت ہی نہیں دیا تو وہ ہماری مانے کیسے؟ اس نے مجھ سے اثر لینا ہے تو میں اس کے اثر کے لیے اسے ٹائم ہی نہیں دیتا. تو آئیے اپنی اولادوں کو وقت دیں، آئیے اپنے ماحول کو وقت دیں، آئیے اپنے اپنے حصے کا انصاف کریں. دوسری چیز حضور نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، دوسرا وہ جوان اللہ کے عرش کا سایہ پالے گا جس کی پرورش اللہ کی بندگی میں ہوئی. آج کہاں چلو جی پڑھ لیسا نمازاں آج بڑا ٹائم پہ آیا. حضور نے فرمایا ایسا نہیں،
آنکھ شعور کی آنکھ کھلتے ہی اللہ کی بندگی شروع کی اور پھر ساری زندگی بندگی میں پروان چڑھتا رہا. کبھی سجدوں میں غفلت نہیں کی, کبھی اللہ کی بندگی اخلاص مروت خلوص سے دور نہیں ہوا, اپنی زندگی کو رب کے طریقے پر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجا آوری میں بسر کرتا رہا. شاب نشا فی عبادت اللہ, دوسرا یہ جوان اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس کی پرورش اللہ کی بندگی میں ہوئی, جو اللہ کی بندگی میں پروان چڑھا, شروع سے نماز کی لت پڑ گئی, عادت پڑ گئی. اور یاد رکھیں یہ آدھے نہ پوتلے دے بگڑے کدی نہیں سمجھتے, آدھے نہ تسی یاد ہو پنجابی جو بچپن سے عادی ہو جاتا ہے برائی کا وہ برائی کرتا, جو بچپن سے عادی ہو جاتا ہے سجدوں کا وہ سجدے کرتا. آپ اگر ابتدائے زندگی سے اسے نماز کی طرف مائل کریں گے, اپنی اولاد کو ابتدائے زندگی سے اخلاق اور خلوص سکھائیں گے, ماں اور باپ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیں اور کہیں ہمارا بچہ قرآن کی آیتیں پڑھے, تو کیسے ممکن؟ آپ بھی تو اگر اخلاص کی گفتگو کریں گے, آپ کے رویے میں مٹھاس ہوگی, آپ کا لہجہ اچھا ہوگا, آپ اخلاق کی باتیں کریں گے, تو پھر میں یہ تقاضا کر سکتا ہوں کہ آپ کی اولاد لازماً وہی رویہ اختیار کرے جو آپ کا ہے, کیونکہ اس نے آپ سے اثر لینا. تو کہا جس کی زندگی بندگی کے سائے میں چلے وہ اللہ کے حضور جھکتا رہے, وہ اخلاص کے ساتھ زندگیاں بسر کرے. تو وقت نہیں ہے, میں صرف ترجمہ کرتے جا رہا ہوں. تیسری چیز سرکار نے فرمایا رجل قلبہ معلق فی المسجد, تیسرا وہ شخص اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس کا دل مسجد سے لگ جائے. ڈیڈی جی گل ہے, جس کا دل مسجد سے لگ جائے. یہ جو چھاؤں ہے نا, یہ جس میں آپ اور میں اب بیٹھے ہیں, آپ کی اس پوری بستی میں اس سے کریم جگہ کوئی نہیں ہے, اکرام والی, عزت والی, توقیر والی, شان والی. اس پورے معاشرے میں اگر کوئی جگہ ہے تو وہ یہ ہے. اور مومن کے لیے اگر کہیں سب سے زیادہ سکون میسر آنے والی جگہ ہو تو وہ مسجد ہونی چاہیے, کیونکہ یہی ملتا ہے. یہاں تو ہر وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہے, شیطان اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. آپ ہر طرح کے وساوس سے محفوظ ہو جاتے ہیں جب اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں. تو کہا رجل قلبہ معلق فی المسجد, کا جس نے دنیا میں مسجد سے محبت کی, کل قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کر. اچھا محبت بھی کئی طریقوں کی ہے. بعض لوگ یہ محبت کرتے ہیں جی میں تو جناب لنٹر پوا چھوڑیا مسجد دا, کوئی کہتا ہے جی میں نے تو صفیں ڈلوا دی, خود کبھی مسجد آئے ہی نہیں. کسی نے کہا میں نے تو 4 پنکھے لگوا. بڑا کام ہے, اچھائی والا کام ہے. جب تک وہ صف رہے گی آپ کو اجر ملے گا, لیکن اگر آپ نے اس صف پہ خود سجدہ نہیں کیا تو پکڑ بھی ہوگی. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے. اپنی تجارت کر رہے تھے, دوران تجارت انہوں نے کسی دکان پہ یا کسی جگہ پہ ایک چراغ دیکھا جو شامی بناتے. وہ بڑا ہی خوبصورت چراغ تھا, بڑا علاقے کو روشن کرنے والا تھا. انہیں پسند آ گیا, انہوں نے مسجد نبوی کی نیت سے وہ چراغ شام سے خریدا اور خرید کے لائے اور عصر کی نماز کے بعد لا کر مسجد نبوی میں لٹکا دیا. یہ پہلا چراغ تھا جو مسجد نبوی میں لگا اس نوعیت کا. سرکار جب شام کی نماز کے لیے تشریف لائے تو مسجد کو پر رونق دیکھا, روشن دیکھا, چراغ لگا ہوا دیکھا تو بہت خوش ہوئے. حضور نے پوچھا یہ کون لایا ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ آپ کے فلاں غلام شام تشریف لے گئے تھے, وہ واپس آئے ہیں تو وہ لے آئے ہیں. انہوں نے آ کے حضور نے بلا لیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے بلا کے حضور نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا. جس کو رسولوں کا رسول بوسہ دے دے اس کے اجر اور شان کا عالم کیا ہے. پھر سینے سے لگایا اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا, کہا لوگو گواہ رہنا, مجھ محمد کی اگر کوئی بیٹی ہوتی میں آج اسے رشتے میں دے دیتا. اس نے بڑا کام کیا, اس نے اللہ کے گھر کو روشن کر دیا. یہ اس کی محبت ہے جو اس گھر کے ساتھ ہے, یہ اس کی مسجد کے ساتھ لگن کا نتیجہ ہے کہ یہ اپنے گھر کے لیے چراغ نہیں لایا, مسجد کے لیے چراغ لایا ہے. آج میرے ہاں اگر کوئی بیٹی ہوتی میں اسے رشتے میں دے دیتا. رجل قلبہ معلق فی المسجد, تیسرا وہ شخص اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس کا دل مسجد سے لگ جائے. اور دل مسجد سے لگنے سے مراد یہ ہے کہ سامنے سے گزرے بھی تو ادب سے گزرے. جی وقت ہو, اذان ہو تو دوڑتا ہوا مسجد میں آئے. یہ صرف امام کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ نمازیں پڑھتا رہے, ہم میں سے ہر ایک کی ڈیوٹی ہے کہ امام کے پیچھے آ کے کہیں اللہ اکبر, اور اللہ کے حضور سارے مل کے جھک جائیں. اللہ فرماتا ہے جب جماعت مجھے سجدہ کرتی ہے میں اس ساری جماعت پہ اپنا ہاتھ رکھ دیتا, میں اس پر اپنے کرم کی چھاؤں فرما دیتا.
چوتھا فرمایا رجل ذات امرأۃ ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ چوتھا وہ شخص اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا۔ اب سنیے، غور فرمائیے ذرا، آج ہم تو گناہ کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں۔ آج بدکاری اگر دعوت دے نہ دے ہم خود اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معافی دے اس وقت سے۔ آج ہماری جوان نسل گھروں کے اندر تباہ ہو رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اگر چاہتے ہو تمہیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے تو وہ اس شخص کو ملے گا جس کو کوئی حسب و جمال والی، یعنی مالدار اور خوبصورت حسینہ خود گناہ کی دعوت دے، بلائے، اور وہ کیا کرے؟ وہ آنکھیں جھکا کے کہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اور اگر اس مقام کو سمجھنا چاہو تو کبھی سورہ یوسف اٹھا کے پڑھ لینا کہ زلیخا پوری طرح برہنہ ہو کے بند کمروں میں آ کے گناہ کی دعوت دیتی ہے، اور اللہ کا بندہ نگاہیں جھکا کے کہتا ہے میں تیرے ساتھ اس طرح کے معاملات اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں رب کا بندہ ہوں، مجھے اللہ سے بھی ڈر لگتا ہے، اور میں تیرے خاوند سے خیانت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان ہے، یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ گناہ کر کے کہو اللہ معاف کری میرے کو ہو گیا، نہیں، گناہ سے پہلے بچ جانا۔ گناہ کی دعوت بھی ملے تو گناہ نہ کرنا، بدکاری کی دعوت بھی ملے تو نہ کرنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یقین کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا ہیں وہ دونوں چیزیں؟ کہا ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، دوسری جو دو رانوں کے درمیان۔ یعنی جو شخص مجھے زبان اور لنگوٹے کی ضمانت دے کہ وہ پاکیزہ رہے گا، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتنی بڑی زبان سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہے جو انسان دیتا، اور جس کا وجود پاکیزہ نہ رہے ایمان نہیں رہتا، کیونکہ پاکیزگی تمہارے ایمان کا نصف ہے، آدھا حصہ ایمان کی پاکیزگی ہے۔ تیرا وجود، سوچ، فکر، شعور سب پاکیزہ رہے، جب تک پاکی نہیں آتی تو عبادت نہیں ہوتی۔ تو کہا چوتھا وہ شخص اللہ کے عرش کا سایہ پالے گا جس کو گناہ کی دعوت بھی ملے تو وہ اللہ کے خوف سے گناہ کی طرف نہ جائے۔ پانچواں فرمایا رجلان تحابا فی اللہ عز وجل اجتمعا علیہ ویتفرقا علیہ۔ پانچویں وہ دو لوگ، وہ جماعت، وہ قوم، وہ اکٹھے ہونے والے، وہ بیٹھنے والے، وہ مجلس اللہ کے عرش کا سایہ پائے گی۔ آج ہم سب بیٹھے ہیں، اگر نیت اور ارادہ یہ ہے کہ زائد راضی ہو جائے تو ہم نے غلط کیا۔ میں صاف لفظوں میں کہا کرتا ہوں، نیت اور ارادہ یہاں یہ ہونا چاہیے اکٹھے ہو کے دعا مانگنے چلے ہیں، شاید زائد کی بیوی کی بھی بخشش ہو اور ہم سب کی بھی ہو جائے۔ یہاں اللہ کی رضا کے لیے جنازہ ہے، کل ہے، چلم ہے، سالانہ ہے، برسی ہے، کسی ایک پروگرام پہ جب بھی گھر سے نکلو یہ نیت کر کے نکلو شاید یہ مجلس میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، شاید یہ، اس نے تو راضی ہو ہی جانا ہے۔ زائد کے پاس، فراست صاحب کے پاس ہم آ گئے ہیں تو انہوں نے راضی ہو نہیں جانا، وہی ہے نا، وہ جو روشن دان ہے نا اس کو اذان کے لیے رکھو، ہوا تو آ ہی جائے گی۔ ارادہ، نیت درست کر لو۔ آ تو گئے ہیں ہم سارے، کیا ہی اچھا ہوتا گھر سے یہ نیت لے کے آتے، آج میں اپنی بخشش کا سامان کرنے جا رہا ہوں، آج میں اپنے رب کو راضی کرنے جا رہا ہوں۔ کہ جو ایسی مجلس ہے، یہ جو اجتماع ہے، خواہ وہ دو لوگ ہوں یا مجلس ہو، جو اللہ کے لیے جمع ہوں اور اللہ کے لیے جدا ہوں، اجتماع علیہ ویتفرق، اللہ کے لیے جمع ہوں، اللہ کے لیے جدا ہوں، جن کا اٹھنا بیٹھنا خدا کے لیے ہو جائے، کل اللہ ان کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے۔ اپنی نیتیں اور ارادے درست کر لو۔ چھٹا فرمایا رجل تصدق بصدقہ، چھٹا اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا جس نے صدقہ کیا، جس نے صدقہ کیا، فاخفاها، اور اس صدقے کو ظاہر نہیں ہونے دیا، صدقے کو ظاہر اعلان نہیں کیا، چھپا کے کیا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں نے کیا کیا۔ اب معنی کیا ہے؟ معنی یہ اللہ فرماتا ہے جب ثواب مجھ سے لینا ہے تو بندوں سے اعلان کیوں کرتا ہے؟ جب میں نے کہا کہ لوگ مجھے چودھری صاحب کہیں، میں نے 100 روپیہ دیا ہے تو لوگ کہیں چودھری صاحب السلام علیکم، تو اللہ فرماتا ہے پھر تو نے لینا تو ثواب ہی تھا، وہ بندے سے لے لیا، اب مجھ سے کیا لیتا ہے؟ لینا تو تعریف ہی تھی نا، یا میں نے تعریف کرنی تھی یا بندے نے، جب بندے نے تعریف کر دی تو اب مجھ سے نہیں مل سکتی۔ تو چاہیے تو یہ نا کہ ہم تعریف اللہ سے لیں، تعریف اس سے لیں کہ جو تعریف کر دے تو میں تعریف والا ہو جاؤں، جو ایک دفعہ کہہ دے یہ میرا بندہ اچھا ہے تو پھر اسے کوئی برا نہ کر سکے، اس کی اچھائیاں بڑی ہیں۔
اس کے کرم اور فضل بڑے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے جو میرے لیے کرو نا چھپ کے کرو، جو میری خاطر کرو وہ چھپ کے کرو. جب تم اعلان نہیں کرو گے تمہارے میرے درمیان راز رہے گا تو اجر 700 گنا تک بڑھ جائے گا، بے حد و بے حساب بڑھ جائے گا. میں تمہاری جھولیاں بھر دوں گا تمہارے ایک ایک روپے صدقے کا صدقہ. اور ایک اور بات یہاں کر جاؤں، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ صرف مال ہی صدقہ نہیں ہے، آج تیرا کسی سے اچھا بول لینا بھی صدقہ ہے، ہنس لینا، مسکرا لینا، کہ کل میرے پاس کوئی آج بیٹھے نا تو وہ کل ملنے کی خواہش کرے. یہ بڑی چیز ہے، ایک بار ملے تو وہ کہے ہاں ہاں اس سے پھر ملوں، اس سے پھر ملوں. یہ جو ہے یہ سب سے بڑا صدقہ ہے کہ تم اتنے پیار سے ملو کہ تم دل میں اتر جاؤ، دل میں اتر جاؤ. 7ویں چیز فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا. ایک ہے آپ مل کے بیٹھے ہیں نا، اجتماعی ذکر، اس کی بھی بڑی شان ہے. حضور نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا، مل کے اللہ سے توبہ کرو. یہ مل کے توبہ کرنا یہ بھی بڑی اہمیت والا ہے. لیکن رب کریم فرماؤ تو یہ وہ شخص ہے ذکر اللہ خالیا جو شہری کوٹ کی اپنے بند کمرے میں مصلی پہ بیٹھے، سوائے رب کے اسے کوئی دیکھتا نہ ہو، تنہائی میں ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہو. اور جب تنہائی میں اس کی زبان پہ رب سونے کا ذکر آئے تو آنکھوں سے آنسو برسنے لگ جائیں، ففادت نہ ہو، اس کی آنکھیں بہنے لگے. تو جو تنہائی میں میرے ذکر میں رویا اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے. ہم میں سے کتنے، ہمارے تو رونے آج اور بہت سارے ہیں، ہم اللہ کے لیے تو روتے ہی کوئی نہیں. حضور نے فرمایا وہ ایک آنسو جو اللہ کے خوف میں نکلے، ایک آنسو جو اللہ کے خوف میں نکلے اور وہ پلکوں کو تر کر دے تو کل جہنم کے اور تمہارے درمیان وہ دیوار بن جائے. اللہ کے طرف سے تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، اس ایک ڈر والے آنسو کا صدقہ. یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں. کبھی کبھی اللہ کے لیے رویا کرو، اپنے رونے چھوڑو، خدا کے لیے کبھی رویا کرو، کبھی اس کے لیے اپنے گناہ یاد کر کر کے رویا کرو. جس کو رب کی ذات کا رونا، اللہ کے خوف کا رونا نصیب ہو گیا. ایک آنسو اتنا قیمتی ہے، وہ علامہ نے کہا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، وہ جو میں شرمندگی میں رویا تھا نا، وہ رب نے موتی سمجھ کے اکٹھے کر دیے. رجل ذکر اللہ خالیا، وہ شخص جو اللہ کے ذکر میں خلوت میں رویا، تنہائی میں رویا، اللہ فرماتا ہے میں اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا کروں. میں نے حضور کا ایک ارشاد آپ کے سامنے پڑھا، اس کا ترجمہ کیا. دعا کرو اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے. یہ اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، ہماری یہ مجلسیں یہ بے اثر نہ رہ جائیں، اللہ ان کو ذو اثر کر دے. جب ہم اٹھیں تو اپنے پاس کوئی چیز لے کے اٹھیں، پھر میرا آنا بھی کارگر ثابت ہوگا، آپ کا بیٹھنا بھی کارگر ثابت ہوگا.